السلام علیکم ٹو آل آف یو. آج میں آپ کو اس ویڈیو میں پاکستان آرمی میں ریگولر کمیشن تھرو ٹیکنیکل کیڈٹ کورس 33 میں جوائن کرنے کا آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا کہ یہ کیا ہے اور اس میں کس طرح آپ جوائن کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ٹیکنیکل کیڈٹ کورس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ ٹیکنیکل کیڈٹ کورس میں جن لوگوں کی سلیکشن ہوتی ہے وہ اپنی انجینئرنگ بی ایس انجینئرنگ کی ڈگری آرمی کے انڈر رہ کر کرتے ہیں اور ان کے سارے ایکسپینڈیچرز پاکستان آرمی خود بیئر کرتی ہے. اس کے علاوہ ان کو منتھلی سٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے اور جب ان کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے تو ان کو پاکستان آرمی میں ایز اے کیپٹن جاب بھی دی جاتی ہے. اگر یہاں کے شیڈیول کی بات کی جائے تو رجسٹریشن 22 فروری سے 23 مارچ 2021 تک ہے جو کہ ایکسٹینڈ ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ابھی تک فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے پیپرز نہیں ہوئے کیونکہ اس سال فرسٹ ایئر کے مارکس انٹرمیڈیٹ کی پروموشن پالیسی کے تحت آئیں گے. اس وقت سے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس کے ٹیسٹ اس وقت لیے جائیں جب آپ کے ایف ایس سی کے رزلٹ آئے اور پیپر ہو جائیں. اگر اس کے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بات کی جائے جو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کی ایج 1 ستمبر 2021 میں 17 to 21 ایئرز ہونی چاہیے. صرف میل اور ان میرڈ ہی کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں. ہائٹ 162 سینٹی میٹر ہونی چاہیے اور ویٹ آپ کی باڈی کے مطابق ہوگا. نیشنلٹی پاکستان اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس ہی صرف اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک بانڈ سائن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو 100 روپیز کی مالیت کا ہوگا کہ آپ 13 ایئرز پاکستان آرمی کو سرو کریں گے. اس کے بعد آپ چاہیں تو سرو کر سکتے ہیں اور اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس کی ایلیجبلٹی کنڈیشن کہ آپ نے میٹرک کی ہو 60% مارکس سے, ایف ایس سی 65% مارکس یا اے لیول کی ہو, یا اگر آپ فرسٹ ایئر میں ہیں تو آپ کے پاس فرسٹ ایئر کا ہوپ سرٹیفکیٹ جو کوئی بھی ادارہ بنا کے دیتا ہے وہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. آپ کا پیپر میتھمیٹکس, فزکس, کمپیوٹر سائنسز اور کے پیپروں میں سبجیکٹس میں سے لیا جائے گا. اور کچھ ایسی انیلیجبلٹی کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو اگر آپ ان میں فلفل کرتے ہیں تو آپ ٹیسٹ نہیں دے سکتے. کچھ ایسے لوگ جنہوں نے پہلے پی ایم اے لانگ کورس کا آئی ایس ایس بھی دی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس سے ٹوائس ناٹ ریکمینڈ ہیں. انیشل کی بات نہیں ہو رہی, انیشل ٹیسٹ آپ جتنی مرضی دفعہ اور دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے آئی ایس ایس بھی جو 2 دفعہ دے دی اور آپ ناٹ ریکمینڈ ہیں تو آپ کبھی نہیں دے سکتے, اس کورس کے لیے نااہل ہیں. یا آپ ٹوائس اسکرین آؤٹ ہو گئے ہیں تو آپ پھر بھی اس کورس میں نہیں شمولیت حاصل کر سکتے. یا آپ کسی پاکستان آرمی کی اکیڈمیز یا ٹریننگ کالجز جس میں ملٹری کالجز, مری, سوئی اور جیلم وغیرہ شامل ہیں, اس میں آپ کو ڈسپلن گراؤنڈ کی وجہ سے نکالا گیا ہو, یا آپ گورنمنٹ سروسز سے نکالے گئے ہوں, یا آپ پہ کوئی کیس ہو, یا آپ آرمی میڈیکل بورڈ نے آپ کو میڈیکل انفٹ کر دیا گیا ہو, تو ان صورتوں میں آپ اس کورس کے لیے نااہل ہیں. رجسٹریشن اور پرائمری سلیکشن. سب سے پہلے ہمارا اس کورس کے لیے سب سے پہلے آپ رجسٹر کریں گے جس کی ڈیٹ آپ کو بتائی گئی ہے. اس کے بعد آپ کا پرائمری ٹیسٹ ہوگا جس میں آپ سے 3 پورشن ہوں گے, جس میں آپ کے پاس سب سے پہلے اکیڈمک انٹیلیجنس, 2 طرح کے انٹیلیجنس کے ٹیسٹ پیپر ہوں گے اور اس کے بعد آپ سے اکیڈمک کوشچنز پوچھے جائیں گے اور جن تینوں ٹیسٹوں کو آپ نے پاس کرنا لازمی ہوگا. اور اس کے بعد آپ کا فزیکل ٹیسٹ ہوگا اور اس سال سے ان فزیکل ٹیسٹ کے نمبر رکھ دیے گئے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر آپ 7 منٹ میں اس 1.6 مائل کرتے ہیں تو 1.6 کلومیٹر کرتے ہیں تو آپ کا زیادہ نمبر دیے جائیں گے اس اسٹوڈنٹ سے جو 8 منٹ میں 1 مائل کرتا ہے. اور اس کے علاوہ پش اپ, سٹ اپس اور چن
ایگزامس وغیرہ کے بھی نمبر ہیں. اس کے بعد جو سکسیسفل کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کا میڈیکل ٹیسٹ لیا جائے گا. فردر سلیکشن آپ کی ISSP بلیر گجرانوالہ ملیر میں ہوگی. اگر آپ ISSP سے ریکمینڈ ہو جاتے ہیں تو آپ کو ایک فائنل سینٹرل میڈیکل بورڈ کا میڈیکل دینا ہوگا جس میں تقریباً 5 سے 7 دن لگ جاتے ہیں. اگر آپ سینٹرل میڈیکل بورڈ میں پاس ہو جاتے ہیں آپ کو جوائننگ لیٹر آئے گا. اکیڈمک اور ملٹری ٹریننگ. اکیڈمک ٹریننگ آپ کی اس میں 5 سے 8 قسم کی انجینئرنگ شامل ہیں جو کہ سول انجینئرنگ، الیکٹریکل انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، انفارمیشن سیکیورٹی، الیکٹریکل انجینئرنگ، میکینیکل انجینئرنگ، کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ اور ایروناٹیکل انجینئرنگ وغیرہ شامل ہیں. یہ آپ کو ان نسٹ کے انسٹیٹیوشن سے کرنی پڑے گی. اور اس کے بعد جب آپ کی ڈگری پوری ہو جائے گی تو آپ کو ملٹری ٹریننگ کے لیے 1 سال پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں گزارنا پڑے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو اس کورس کی تیاری کے لیے نوٹس اور پاکستان کی سب سے بڑی اچھی اکیڈمی نور فورسز اکیڈمی کے نوٹس وغیرہ کی ضرورت ہے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں جو میری ڈسکرپشن میں ای میل کا لنک آپ کو مل جائے گا. اللہ حافظ.